صدف سے ایک چیز سیکھ لی تھی. خیر وہ ایک ڈائٹ پلان ہم ڈسکس کر رہے تھے, وہ یہ تھا کہ افطار میں آپ افطار کریں ود فروٹس اینڈ آل, اس کے بعد پھر آپ نماز وغیرہ پڑھیں, پھر آپ رات تک جو ہے ڈنر تک آپ کچھ چائے وغیرہ پی لیں, ڈنر اسکپ کریں, اور پھر اس کے بعد آپ جو میل ہے پراپر وہ سحری میں لیں, ڈائریکٹ سحری کریں. اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ ہر رمضان میرا ویٹ بہت انکریز ہو جاتا تھا, لیکن اب یہ ہے کہ وہ جو ویٹ میرا رمضان سے پہلے تھا وہ اب سسٹین ہوا ہے, وہ مینٹین کر لیا میں نے. تو یہ اچھا مینٹین ہو جاتا ہے. مجھے ویسے مجھے بڑا ہیلپ فل رہا, تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں, ناظرین کے ساتھ شیئر کر دوں. تو چلیں پھر جب ہم ویٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو رمضان میں لوگوں کو جی ویٹ کا بڑا ایشو ہو جاتا ہے, اوپر سے گرمیاں چل رہی ہیں کراچی میں, کچھ لوگوں کا ویٹ بڑھ جاتا ہے, کچھ کا گر جاتا ہے. تو کیا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو روزمرہ کا جو کھانے کا روٹین ہے وہ چینج ہو گیا ہے؟ اچھا کیا ہوتا ہے پانی بھی ساتھ میں سحری میں بہت سارا لوگ کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے کیا افیکٹ ہوتے ہیں؟ کتنا پانی پینا چاہیے, کیا زیادہ پانی پینے سے کیا وہ ہمارے اندر اسٹور رہے گا؟ یہ بہت سارے سوال ہیں. تو پانی کولڈ ڈرنکس کا بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہیں, جس دودھ میں ڈال لیں گے, پانی میں ڈال لیں گے, جس چیز میں دل کرے گا کولڈ ڈرنک ڈال کے, اور افطار میں پی رہے ہوتے ہیں. مطلب دس از ویری, مطلب یہ بہت بڑی انہیلدی چیز ہے کہ اگر آپ کاربونیٹڈ سافٹ ڈرنکس جو ہے وہ افطار میں خالی پیٹ آپ لے رہے ہیں. خیر میں یہ کیوں بتا رہا ہوں آپ کو, ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں, انہیں تفصیلات جان لیں گے. ڈاکٹر زبالہ یاسر لطفی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو بتائیں بھائی کہ کیا معاملہ ہے, ویٹ کیوں بڑھ جاتا ہے؟ حالانکہ ہم روزے رکھ رہے ہیں تھرو آؤٹ 30 ہیں تو 30, 29 اینڈ 29, اس کے باوجود کیونکہ کھانا زیادہ کھانے لگتے ہیں نا, اس لیے موٹے ہو جاتے ہیں. کیونکہ جو ہم اتنی تلی ہوئی چیزیں تو اپنے روزمرہ کے کھانوں میں نہیں کھاتے, جتنی تلی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ ہم رمضان میں کھاتے ہیں, اور پکوڑے تو مسٹ ہیں. تو سموسے, پکوڑے, رول, اس کے بغیر تو ہماری افطار ہوتی ہی نہیں ہے نا. تو اس کا دیکھیں حل یہ ہے کہ میں تو اپنے کلائنٹس کو یہ بتاتی ہوں کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کی ٹیبل پہ بہت سارے لوازمات رکھے ہوں اور آپ کو مینٹلی اس چیز پہ کنٹرول کرنا اور وہ کرنا, یہ ہم سب کے لیے بہت مشکل ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہیومن نیچر ہے کہ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ وہ چیز کھائیں, تو ہم اس چیز پر قابو کس طرح پا سکتے ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے رادر کہ آپ جو ہے وہ چیز بنائیں نا, ایسا ہوتا نہیں ہے, کیونکہ ہر گھر کا ہر فرد جو ہے نا وہ ڈفرینٹ طریقے سے افطاری میں اس کو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. رمضان نہیں اگر پکوڑے نہ بنے, پکوڑے نہ کیسے لازمی جز بن گئے. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ سال میں ایک دفعہ ہی پکوڑے بنتے ہیں, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ رمضان میں ہی ان کی طلب بھی زیادہ ہوتی ہے. اور جو ٹیسٹ رمضان میں ہوتا ہے وہ ریسٹ آف دی ایئر نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا, اور نہیں دل بھی نہیں چاہتا کھانے کا. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ ٹیبل شیئر کر رہے ہیں اور آپ بیٹھے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے ایک نو میں ایک چیزیں بن رہی ہیں, اول تو ان چیزوں سے پرہیز ہی کیا جائے. لیکن یہ ہے کہ چلے ہم اس حد تک نہیں کر سکتے کہ ہم نہیں بنا رہے چیزیں, ہم سے نہیں ہو رہا ہے یہ چیز مینیج, تو ہم کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اس کی انٹیک جو ہے وہ کم کر لیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ رول, سموسے بھی کنزیوم کریں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. رول میں کیا ہے, میدے کی ایک باریک سی پٹی ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ چکن بھرتے ہیں یا سبزیاں بھرتے ہیں. جو چکن اور سبزی آپ بھر رہے ہیں اس کو کم آئل کے اندر تلیں, جو آپ فرائی کرتے ہیں ہلکا ہلکا, اور جو رول اور سموسے آپ بنا رہے ہیں وہ آپ اس کو بیک کر لیں, رادر دین کہ آپ اس کو جو ہے نا کہ فرائی کر رہے ہیں, ڈیپ فرائی کر رہے ہیں, تو آپ اس کو بیک کر لیں. اکثر لوگ اکثر مارکیٹ سے لے آتے ہیں نا, وہ نقصان دہ ہوتا ہے. وہ چیز تو خیر بہت زیادہ ہی نقصان دہ ہے نا, کیونکہ اس کے اندر تو پھر وہ جس آئل میں وہ فرائی ہو رہے ہیں بار بار اسی آئل کے اندر, تو وہ تو ویسے بھی کارسینوجینک ہے آپ کے لیے. تو ٹرانس فیٹ پہ تو ویسے ہی اتنا کام ہو رہا ہے کہ ٹرانس فیٹ جو ہے وہ کم سے کم ہونے چاہیے. تو آپ جو ہے وہ اس کو بیک کر لیں اپنے گھر میں. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر میں ایئر فرائر ہے, ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں. پھر سوال یہ آتا ہے کہ ایئر فرائر جو بجلی بھی تو کتنی کنزیوم کرتا ہے. تو آپ ایئر فرائر نہیں ہے آپ کے گھر میں تو آپ اس کو بیک کریں. میں تو اپنے گھر میں یہی کرتی ہوں, اگر مجھے کھانا ہوتا ہے اسپیشلی تو میں بیک کرتی ہوں چیزوں کو. پکوڑا بھی اگر مجھے کھانا ہے تو وہ پکوڑا بھی رکھ دیتا ہوں. پکوڑا کیسے بیک ہو رہا ہے؟ تو بیٹر گرنے نہیں لگے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. آپ نے اس کو لیا, جس طریقے سے آپ کڑاہی میں ڈالتے ہیں اسی طریقے سے آپ اپنے توے پہ ڈال دیں, اور اس کے بعد اس کو ڈھک دیں, اور ڈھکنے کے بعد آپ اس پہ بس 1 چمچہ آئل ڈالیں, سب چیزوں پہ ایک ساتھ رکھ دیں. جیسے رول بھی رکھا, سموسا بھی رکھا, پکوڑا بھی رکھا, بہت دل چاہ رہا ہے, نئی کریونگ رک رہی کہ نہیں مجھے کھانا ہے, تو آپ نے وہ رکھا, اور اس کے بعد آپ اس کو ڈھک دیں. وہ ایسا زبردست پک جاتا ہے کہ وہ آپ کو خود ہی اس کی آہستہ آہستہ عادت ہو جاتی ہے. اچھا اب یہ دیکھیں آپ کے پچھلے 4, 5, 6 روزوں سے نا گرمیاں آ گئی ہیں کراچی میں ایک دم سے, اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ عید تک گرمی ہی رہے گی. مطلب آگے کے جو روزے ہیں وہ ہمارے گرمیوں میں گزریں گے. تو اب اس دوران, روزے کے دوران مناسب پانی کی کیا اہمیت ہے, اور کتنا پانی مناسب پانی ہے؟ دیکھیں ایک تو چیز یہ ہے کہ ہماری باڈی کی نا ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے 1-2 گھنٹے میں بس آپ 2 گلاس پانی پیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ آپ اس پہ 3-3, 4-4 گلاس پانی پی رہے ہیں, تو وہ آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے کنزمپشن تھوڑی کم ہوتی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ روزہ کھولیں تو آپ 2 کھجوریں کھائیں, اور اس کے بعد آپ اپنی ڈرنک پئیں. اچھا ڈرنک سے میری مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ لال پیلے نیلے شربت پی رہے ہیں, اور وہ خاص طور پہ چینی والے.
آپ اس کی جگہ پہ شیا سیڈز جو ہیں وہ پانی میں بھگو دیں, یا آپ اسٹرابیری شیک بنا کے پی لیں, اس کو چینی نہیں ڈالیں اس کے اندر, یا بنانا شیک بنا کے پی لیں, کچی لسی بنا کے پی لیں, اس میں چینی نہیں ہے بالکل بھی. یہ ساری واٹر میلن ہے, اس کو آپ گرائنڈ کریں اور کالا نمک ڈالیں اور اس کو پی لیں. یہ سب چیزیں وہ ہیں جو آپ کو مستقل طور پہ ہائیڈریٹ رکھتی ہیں. آپ نے 2 کھجوریں کھائیں, ان میں سے کوئی بھی ڈرنک لی, اس کے بعد آپ پڑھیں نماز پڑھ کے آپ آئیں, اس وقت تک کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کے اندر اتنی اسٹرینتھ آ جاتی ہے کہ آپ چیزوں کو برداشت کر لیتے ہیں. Yes, you are right. آپ کو یہ ٹائم ضرور دینا ہے اپنے آپ کو. یہ میں وہ پریکٹسز آپ کو بتا رہی ہوں جو میں لوگوں کو بھی بتاتی ہوں اور خود بھی فالو کرتی ہوں. تو آپ جب آتے ہیں نا تو وہ ٹائم گزر جاتا ہے آپ کی کریونگ کا. پھر اس کے بعد جو پانی آپ نے پیا ہوتا ہے نا وہ باڈی کو ہائیڈریٹ کر چکا ہوتا ہے. یعنی آپ کے مائنڈ کو ایک فالس سگنل پہنچ جاتا ہے کہ جی میں نے کھا لیا ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ کی وہ کریونگ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. آپ نے صرف اس کریونگ ٹائم سے جو ہے نا وہ لڑنا ہوتا ہے, بس آپ یہ سمجھ لیں بس. تو آپ فوراً اٹھیں, نماز پڑھیں, اس کے بعد جب آپ آئیں گے نا تو آپ یقینی طور پہ آپ کی کریونگ وہ نہیں ہوگی جو پہلے تھی. اور اس کے بعد آپ اپنا فروٹ چاٹ لے کے بیٹھیں. فروٹ چاٹ لیں, آپ اس میں چینی مت ڈالیں, اپنا فروٹ چاٹ الگ کر لیں. اور اس کے بعد آپ نے چھولے لینے, آپ نے 4-5 چمچے چھولے لیے, آپ نے دہی پھلکیاں لی, ایک دہی پھلکی لی آپ نے, وہ ڈالی اور اپنا کھا لیا. یہ آپ کا افطار ہے. آئی لائک دس جب اپنا فروٹ چاٹ الگ کر لیں, کیونکہ گھر والے ضرور چینی ڈالتے ہیں. بالکل, میں تو اپنا الگ کر کے رکھتی ہوں. تو یہ فروٹ چاٹ بنا کس کے گھر میں ہے پورے رمضان؟ مجھے بتائیں, جتنے مہنگے پھل تھے, 400 کا سیب, 250-300 روپے کے کیلے, آپ سوچیں کیلے جو کہ مطلب درجن آپ کو 80-90 روپے کے ملتے تھے, تو مطلب اتنی مہنگائی ہو گئی, تو فروٹ چاٹ تو کسی نے کھایا ہی نہیں ہے. اچھا, اس کی ایک ٹرک ہے, سوری, اس کی ٹرک ہے, اس میں اتنی کٹی مرچیں ڈال دیں کہ کھانے والے تھوڑا تھوڑا کھائیں, بچ جائے. وہ اور لوگ بھی ہے نا, پھر موڈ خراب ہو جاتا ہے, ماحول بھی خراب ہو جاتا ہے ساتھ میں. لیکن طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے اندر چینی نہ ڈالیں, کیونکہ لوگوں کا سوال اصل میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے یہ ہے کہ ہم کہہ تو یہ دیتے ہیں کہ آپ کم کھائیں, لیکن لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے گھر میں روز جو ہے وہ چھولے بن رہے ہیں, روز ہمارے گھر میں دہی پھلکی بن رہی ہے, روز ہمارے گھر میں چاٹ بن رہا ہے, تو ہم کیا کریں؟ تو آپ کچھ نہیں کریں, آپ وہی چیزیں کنزیوم کریں, لیکن آپ نے ان کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے, یہ طریقہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس سے آپ کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے, اور کھانا بھی کھائیں لازمی اپنا. اور سحری میں سحری کیسے کرنی چاہیے؟ ابھی تو ہم صرف افطار پہ آئے, اب ہم کھانے پہ آتے ہیں. ہاں, کیونکہ لوگ کھانا آپ کو لگتا ہے امپورٹنٹ ہے کہ اسکپ کر دینا چاہیے؟ نہیں, جب آپ نے افطار تھوڑی کری ہے تو آپ اپنا کھانا کھائیں, لیکن کھانے کا طریقہ کیا ہے, آپ جو ہے وہ پیٹ بھر کے چاول اور روٹیاں نہیں کنزیوم کریں. ایک بات میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ 62 گرام کی روٹی آپ کو کچھ نہیں کہتی, نہ آپ کو موٹا کرتی ہے نہ کچھ کہتی. 62 گرامز کی روٹی وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گی. آپ وہ روٹی کنزیوم کریں, اپنا آپ نے چکن لیا, اپنا بیف لیا, جو کچھ بھی ایکس وائی زیڈ اپنے گھر میں سالن ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں, اور سیلڈ کے ساتھ کھائیں. اور اس کے بعد آپ کو نہ کوئی بھاری پن فیل ہوگا, نہ آپ کو کوئی کھٹی ڈگانے لگے گی, جو نارملی ہوتی ہے. ایک روٹی بس. اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس ایک اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے. تراویح سے پہلے اگر کھانا کھا لیں گے تو زیادہ اچھا ہے, کیونکہ تراویح ایک ایکسرسائز ہے, تو وہ آپ کا ڈائجسٹ ہو جاتا ہے. پھر آپ اپنا سحری پہ آئیں. اب سحری میں کھجلا پھینی یہ سب چیزیں اوائڈ کریں. بہت کریونگ ہو رہی ہے اور سامنے رکھا ہوا ہے تو ایک چمچہ کھا لیں, کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ پھر آپ اپنی سحری بھرپور کریں. وہی روٹی اپنی لیں 62 گرام کی. آپ یقین مانیں کوئی ویٹ نہیں بڑھتا آپ کا, آپ اپنا ویٹ بلکہ الٹا ریڈیوس ہی کرتے ہیں, کیونکہ باڈی کو بھی تو انرجی کی ضرورت ہے نا, اور وہ جب انرجی نہیں ہوتی تو فیٹ بھی ڈیکریز نہیں ہوتا, وہ فیٹ بھی اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے. پھر تو اگر ہم بہت زیادہ احتیاط کریں تو ہم تو پھر بہت سوکھے ہو جائیں, ہم نہیں ہو پاتے. سحری میں کتنی روٹی کھائیں؟ 62 گرامز کی ایک روٹی. اس کے ساتھ اچھا گوشت کھائیں اگر آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں, ورنہ پھر آپ دال کھائیں یا بینس کھا لیں یا چھولے کھا لیں, انڈا کھا لیں. انڈے سے بہترین غذا کوئی نہیں ہے. میں کہتی ہوں انڈے کے اندر ایک پوری زندگی ہے, تو انڈے کے اندر کوئی ایسا نیوٹرینٹ نہیں ہے جو موجود نہ. تو انڈا تو ہر کسی کو اپنی لائف میں نا ضرور روزانہ ڈیلی انٹیک ہونی چاہیے انڈے کی, چاہے کولیسٹرول ہے, چاہے بلڈ پریشر ہے, کچھ بھی ہے. اور کون سے انڈے جو برائلر مرغی کے انڈے ہوتے ہیں؟ ہاں, یہ نارمل والے, ایک دیسی بھی تو آتے ہیں, براؤن والے بھی آتے ہیں, یہ نارمل انڈے. آپ نارمل انڈے کھا لیں, ایک جیسے ہوتے ہیں دونوں؟ نہیں, تھوڑا سا کم و بیش تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ بچے کی پیداوار اس میں سے بھی ہو رہی ہے اور اس میں سے بھی ہو رہی ہے. بس تھوڑا سا نیوٹریئنٹس کے چینجز آتے ہیں دیسی مرغی میں بھی, جس طرح سے. لسی بھی لے سکتے ہیں نا, لسی بھی لے سکتے ہیں, بالکل. آپ کچی لسی بھی کنزیوم کریں, آپ چیز کا ایک سلائس بھی لے لیں اپنے کھانے کے اندر. صرف آپ نے کس چیز سے, میٹھا, تیل بہت زیادہ ایکسیسو اور کاربوہائیڈریٹ ایکسیسو, ورنہ جو ہے وہ آپ نارمل اس کو کنزیوم کریں. ایک روٹی سے آپ کا کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگا. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو یہ تو بھائی زبردست سی بات ہوگی. اب یہ جو روٹین ہے
یہ ہم رمضان کے بعد عید پر تباہی بھر دیں گے, پھر تو ہم بیک ٹو دا نارمل سمجھیں گے کہ جی اب بس ہمیں کھانا پینا, اس کو کیسے ہم آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جب رمضان ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد عید کا موقع شروع ہوتا ہے تو پہلے دن تو آپ اپنے آپ کو ٹریٹ دینا چاہیے. اب اگر آپ نے پورا 30 دن گزارے ہیں تو آپ پہلے دن ٹریٹ دیں. میں تو دیتی ہوں, میرے کلائنٹس کہتے ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں, میں نے کہا میں اس لیے یہ کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ آپ کا مائنڈ گیم ہے نا. آپ سائیکولوجیکلی اتنے ایسے نہ ہو جائیں کہ آپ پھر کھانا آپ کے سامنے آئے نا تو آپ ٹوٹ پڑے اس کے اوپر. پہلا دن آپ ٹریٹ دیں اپنے آپ کو, اس کے بعد دوسرے تیسرے دن اپنے پورشن سائز کو کنٹرول کریں کہ آپ نے اپنے پورشن کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. پہلے دن جب آپ ٹریٹ دے دیتے ہیں نا وہ کریونگ پوری ہو چکی ہوتی ہے. اپنے آپ کو ایسا نہ رکھیں کہ آپ کی بار بار نہ دل چاہ رہا ہو کھانے کا, ایک دفعہ اس دل کو پورا کر لیں. تو پہلے دن آپ انجوائے کریں, اس کے بعد آپ دوسرا اور تیسرا دن جو ہے نا وہ اپنے پورشنز کو کنٹرول کریں. کھائیں آپ تب بھی کوئی بات نہیں, 2 دن اور گزار لیں گے, چوتھے دن سے دوبارہ آپ اپنے روٹین پہ آ جائیں گے. بالکل. اور کیفین پر جو ہم نے کنٹرول رکھا ہوتا ہے ہمیں تھوڑا اس کو بھی آگے کنٹینیو رکھنا چاہیے. ہم ابھی پہلے ہمیں لگتا ہے جی چائے کے بغیر صبح نہیں ہو سکتی, لیکن ہو رہی ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے. تو یہ بھی ہمیں نہیں, لیکن اس پہ ایک بڑا, میں ابھی پچھلے دنوں کسی سے ہی ڈسکس کر رہی تھی کہ مجھے خود چائے کا بہت زیادہ وہ نشہ ہے کہ مجھے چائے 2 دفعہ چاہیے ہوتی ہے, لیکن چاہیے ہوتی ہے. آج ہی میں نے سحری میں چائے نہیں پی لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. پتہ نہیں شاید وہ رمضان کی کوئی برکت ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے, ورنہ تو ہم لوگ ایسے ہو جاتے ہیں چائے کے لیے. رمضان کی برکت ایسی کہ آپ کی بہت سی ایڈکشنز جو ہے نا وہ آپ کو کنٹرول ہو جاتی ہیں, اور یہ بڑا پرفیکٹ ٹائم ہوتا ہے اپنی ایڈکشنز کو کنٹرول کرنے کا. اگر آپ اس میں کنٹرول کر لیتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ رمضان کے بعد بھی بہت اچھے طریقے سے ہیو ٹو بی مائنڈفل کہ ہم نے جی تھینک یو سو مچ. تھینک یو ڈاکٹر زبالہ, بہت شکریہ. دیکھیے جی ایسی ڈاکٹر ہونی چاہیے کہ عید کے دن آپ کھائیں, جی بھر کے کھائیں, آہستہ آہستہ پورشن کنٹرول کریں اپنا.